5 تو خیر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہیں. اچھا یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں، نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھی ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے، وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی، کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے. تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں، بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے، بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے، اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے، تیسری یا چوتھی، اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے، تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروائے ہیں نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں، لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. لوگ اتنے بولے بن کے نا، وہ کہتے ہیں، کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، قرضہ بھی جو مائنس کریں گے، اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں. اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی. وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے 1 کروڑ روپے کا، 40 لاکھ روپیہ اس کا اپنا تھا سرمایہ، 60 لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا قرضہ. کتنا ہو گیا؟ 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد، وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپیہ کاروبار میں لگایا ہوا ہے، تو 1 کروڑ کی زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے نکالی؟ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 40، 60 میں نے بینک سے اٹھایا، تو 60 میں سے 40 نکل گئے، تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں، میں کیوں زکوٰۃ دوں گا؟ حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں، 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے. 40 لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا، 60,000 اس نے قرضہ اٹھایا، تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1 کروڑ. اب کاروبار میں 1 کروڑ لگا ہوا ہے، 1 کروڑ میں سے 60 لاکھ مائنس ہونا ہے. اپنے 40 جو بھی وہ 60 کاٹ دیتے. ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں، ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہے، کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں. آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے، اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے. کاروبار میں اتنے تیز ہیں. دعائے قنوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو. جنازے تو ویسے ہی نہیں آتا نا، غور پہ ہے کوئی اور. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا.